بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین، پس کیا ہوا ہے کہ تم منافقوں کے حوالے سے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کو الٹا کر دیا ہے۔ اس آیت کی تھوڑی تفسیر میں بتاتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پہ جو منافق میدان چھوڑ کے چلے گئے تھے، تقریباً 300 کے قریب میدان جہاد سے چلے گئے، تو ان کے بارے میں صحابہ میں بعض صحابہ کہتے کہ ان کو قتل کیا جائے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ آپس میں ان کا اختلاف ہوا، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے تمہیں کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو؟ چھوڑو، جو انہوں نے کیا ہے اللہ خود ان سے نمٹ لے گا، تم کیوں اختلاف کرتے ہو؟ واللہ ارکسہم، اللہ نے ان کو الٹا کر دیا، مطلب واپس بھیج دیا ہے۔ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کی نیت اللہ جانتے تھے کہ یہ بد نیت ہیں، ایسے لوگ میدان میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہنے چاہیے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا جسے اللہ ذلیل گمراہ رکھنا چاہتا ہے تم اسے ہدایت دینا چاہتے ہو؟ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی رستہ نہیں پائیں گے، یعنی ہدایت کا۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ تو چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہیں تم بھی کافر بن جاؤ۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تو تم ایک جیسے ہو جاؤ۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، پس میں تمہیں یہی کہتا ہوں کہ ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں۔ یہ منافقین کا ایک دوسرا گروہ تھا جو مکہ کے آس پاس علاقوں میں آباد تھے، اور ایمان تو انہوں نے قبول کیا، اسلام تو قبول کیا، لیکن اتنی جرت نہیں تھی ان میں کہ اس علاقے کو چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر کے آ جائیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تھے، صحابہ مدینہ آ گئے تھے، تو ان کو بھی اپنے علاقے چھوڑ کے مدینہ آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہجرت فرض ہو چکی تھی۔ حبشہ کی ہجرت جو ہے وہ تو فرض نہیں تھی، جو جانا چاہتا تھا چلا جائے، جو نہیں جانا چاہتا نہ جائے۔ لیکن جب مدینہ میں ہجرت کر کے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہجرت فرض ہو گئی مکہ والوں پہ بھی جو مسلمان تھے اور جو مکہ کے آس پاس مسلمان تھے۔ تو یہ کچھ ایسے منافق تھے جو مکہ میں تو نہیں تھے لیکن مکہ کے آس پاس دوسرے بستیوں میں تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک یہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہیں کرتے تم ان سے کوئی دوستی نہ لگانا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ، اگر یہ پھر دین سے پلٹ جائیں، اسلام کو قبول کر کے دوبارہ کفر کی طرف جاتے ہیں، تو پھر فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تمہارا ان سے ٹاکرا ہو جائے ان کو قتل کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہ ان میں سے کوئی دوست بنانا نہ کوئی مددگار بنانا۔ مطلب کہ وہ جب واپس دین سے پلٹ کے مرتد ہو جائیں تو پھر ان کو نہیں چھوڑنا، کہیں بھی لڑائی ہو، ان سے ٹاکرا ہو، آمنا سامنا ہو جائے تو پھر ان کو مسلمان نہ سمجھنا۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ،
سوائے ان کافروں کے، ان منافقوں کے جو کسی ایسی قوم کے پاس چلے جاتے ہیں کہ تمہارا اور ان کا ایک معاہدہ ہو چکا ہے، کسی قبیلے سے تمہارا معاہدہ ہے اور وہ اس قبیلے کے ساتھ جا ملتے ہیں، تو پھر چونکہ تمہارا ان سے صلح کا معاہدہ ہے، پھر ان کو کچھ نہ کہنا۔ او جاؤکم، یا وہ منافق کسی لشکر میں تمہارے سامنے آ جائیں، کسی کافروں کے لشکر کے ساتھ مل کے لڑنے کے لیے آئیں تمہارے سامنے، لیکن ان کے دل نہ چاہتے ہوں کہ تم سے لڑیں، ان کے دلوں میں تنگی محسوس ہوتی ہو اس بات سے کہ وہ تم سے لڑیں۔ حسرت صدورہم ان یقاتلوکم، ان کے دل تنگی محسوس کریں کہ وہ تم سے لڑائی کریں، او یقاتلوا قومہم، اور اتنی بھی ان میں جرت نہیں کہ وہ اپنی قوم سے لڑیں تمہارے ساتھ مل کے، نہ وہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ چاہتے تو ان کو تم پہ مسلط کر دیتے اور وہ تم سے لڑتے۔ یعنی یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ان کے دلوں میں یہ بات رکھ دی کہ وہ تم سے تو نہیں لڑتے، نہ تمہارا ساتھ دیتے ہیں نہ تم سے لڑتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پہ مسلط کر دیتے کہ تم سے وہ لڑنے کے لیے آتے اور کھل کے لڑتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تو سن لو اگر یہ لوگ تم سے نہیں لڑتے، دور ہٹ کے رہتے ہیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح سلامتی کی پیشکش کرتے ہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، ایسے منافقوں کے اوپر بھی اللہ نے تمہیں کوئی رستہ نہیں دیا کہ تم ان سے لڑو، ان سے لڑائی کرو، ان کو قتل کرو۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، اب اللہ کہتے ہیں کہ ایک اور بھی جماعت ہے، ان منافقوں کے علاوہ ایک جماعت اور بھی ہے منافقوں کی، وہ ذرا ان سے اپنے نفاق میں آگے ہیں، پکے ہیں۔ یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم سے بھی بچے رہیں، اپنی قوم سے بھی بچے رہیں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، لیکن جب کبھی ان کو لڑائی میں لایا جائے، ان کو لڑائی میں لے آئیں تو پھر ارکسوا فیہا، وہ اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تم سے لڑنے کی خواہش رکھنے والے ہوتے ہیں اور پروگرام بنا لیتے ہیں۔ پہلے اوپر والے کون تھے کہ اگر وہ کہیں جنگ میں آ جائیں تو لڑتے نہیں، یہ وہ ہیں کہ اگر جنگ میں ان کو لایا جائے تو پھر یہ لڑتے ہیں مسلمانوں سے، تو آپ ان سے قتال کر سکتے ہیں، ان کو قتل کر سکتے ہیں۔ ہاں 3 شرطیں ہیں، اگر یہ 3 شرطیں ان میں پائی جائیں تو ٹھیک، اگر نہیں تو پھر تم ان کو بھی پکڑو اور ان کو جہاں ملیں قتل کرو۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اگر یہ تم سے پیچھے نہیں ہٹتے، آ جاتے ہیں سامنے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور صلح سلامتی کی پیشکش بھی نہیں کرتے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اگر سامنے آئیں تو اپنے ہاتھ بھی نہیں روکتے تم سے بلکہ لڑتے ہیں تم سے، فَخُذُوهُمْ، تو ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، انہیں قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تمہیں یہ ملیں، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہی ہیں جن کے اوپر اللہ نے تمہارے لیے دلیل بنا دی کہ تم ان سے لڑ سکتے ہو، ان کو مار سکتے ہو۔ یہ کچھ منافقین کی قسمیں تھیں جو اس رکوع کے اندر بتا دی گئیں۔ پہلے تو غزوہ احد میں واپس جانے والے منافقوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں اتنے نرم کیوں ہو اور کیوں آپس میں اختلاف کرتے ہو، ٹھیک ہے انہوں نے جو کیا اللہ ان سے خود نمٹ لے گئے۔ پھر اس کے بعد منافقین کے 2-3 گروہوں کے متعلق بتا دیا تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔